You are here to learn marketing and selling, right? So you have to tell Shahid bhai, yaar, these are the modern tools and the techniques you can use to even expand your business and sell your products instead of you are asking, I can do it. You have to ask Shahid Saab that Shahid Saab, this product is very hot in France. This product is very hot in Germany. Sir, this is going hot in Canada. This is going hot in USA. Can you manufacture this product for us? This is his expertise to build small manufacturing units. If anyone in your family or friend circle who is kind of like more passionate in manufacturing, तो उसके लिए है ये कि इनके पास आए आपके अब्बा, कज़न, चाचा, मामा, ताया, मोहल्ले में कोई यार मुझे कोई कारोबार करना है, तो वो इनके पास आए और देखे कि एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसे चल सकता है। भाई लोगों, सेल्स की, मार्केटिंग की पूरी दुनिया के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? साल के तौर पे आपको जानना है कि पाकिस्तान में जितना मोरिंगा पैदा होता है दुनिया में नहीं होता। पाकिस्तान से आप मोरिंगा ऑयल बेच सकते हो। कितने लोग यहाँ से मोरिंगा ऑयल बेच रहे हैं अमेज़न पे? पाकिस्तान से आप मस्टर्ड ऑयल बेच सकते हो, आप लोग रोगने बादाम बेच सकते हो। मतलब हम लोग ऑयल इंपोर्टेड यूज करते हैं, चीज इंपोर्टेड यूज करते हैं, और वो मुल्क यूज करता है जो चौथा बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ यू गाइस, बिकॉज ऑफ अस, not because of शाहिद साहब, not because of the किसान of this country, because इस मुल्क के अंदर लोगों ने ना मार्केटिंग करना सीखा, ना सेल्स करना सीखा। आप लोगों के पास आज दुनिया खुली है, पूरी दुनिया की मंडियां आपके सामने है। अगर आप नहीं सीखते, अगर आप नहीं बेचते, अगर आप अपने ब्रांड्स डेवलप नहीं करते, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। एंड दिस इज द गाय जिसको आपको ब्रिज अप करना है, अंडरस्टैंड करना है। ये आपको बताएगा पाकिस्तान में क्या क्या बनता है और उसको हम लोग दुनिया में कहां कहां पर बेच सकते हैं, और आपको पाकिस्तान के ब्रांड्स की पूरी दुनिया के अंदर एग्जिस्टेंस क्रिएट करनी है, तब ये मुल्क मंडी बनेगा। ये याद रखिएगा। अगर हमने फ्रीलांसिंग को, ई कॉमर्स को, अगर यहाँ पर इंडस्ट्री बनाना है तो हमें नॉलेज शेयर करना पड़ेगा, एक दूसरे को साथ लेकर चलना पड़ेगा। अदरवाइज यही होएगा कि इसके अंदर भी हम लोग पीछे रह जाएंगे और दुनिया के दूसरे मुल्क आगे निकल जाएंगे। $5 अगर हर पाकिस्तानी रोज बनाए तो मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, पूरे 118 दिनों में इस पूरे मुल्क का $130 बिलियन कर्ज उतर जाता है। सिर्फ आपने अपने हिस्से की ईंट लगानी है, अपने हिस्से का काम करना है। देखिए ये मुल्क किस तरह एक पुअर कंट्री से एक रिच कंट्री के अंदर बदलेगा, और अगले इंशाल्लाह 4 से 5 सालों के अंदर आप और हम इंशाल्लाह ये होता देखेंगे। आप लोगों ने कभी किसी गांव के अंदर, किसी शहर के अंदर किसी लाश को देखा है? माजरत के साथ कोई एक बंदा उठा के लेके जा रहा हो? नहीं पॉसिबल ना। तो ये कैसे पॉसिबल है कि जिस मुल्क का, माजरत के साथ मिल के हम सब ने कलेक्टिवली 72 सालों में सत्यानाश कर दिया हो, एक शाहिद जोया या एक साकिब अजहर या चंद लोग मिलके उसको ठीक कर सकते हैं? आपके ख्याल से कर सकते हैं? मतलब आप तो कुछ नहीं करना। वो मुझे एक मिसाल याद आ गई, मेरे दादा जान सुनाया करते थे। वो कहते थे एक पिंड के अंदर चांदनी रात थी, 14वीं का चांद चमक रहा था, एक गड्ढा जो है उसके आगे बैल लदा पड़ा था और वो गांव के रास्ते पे चल रहा था। तो दूर वो सरदार क्या देखता है कि 5 चीजें कुछ चमक रही हैं, जैसे चांद आसमान पे है, 5 चांद जमीन पे चमक रहे हैं। तो सरदार ने देखा कि ये क्या चमक रहा है। वो गड्ढा थोड़ा आगे लेके गया तो देखता है कि 5 नौजवान टिंडे करा के ऊपर तेल लगा के लेटे पड़े हैं। ठंडी हवा चल रही थी, सरदार ने गुजरना था, उसने आवाज दी, ओए जवानों रास्ता छड़ दो, मैनू लंघना है। लेकिन जवान जो थे वो पंजाबी थे, टिंड कराई हुई थी, 14वीं चांदनी थी, वो अपने अरूज पे थी, ठंडी हवा चल रही थी, कोई ना सुन रहा था। सरदार ने 1 दफ़ा कहा, 2 दफ़ा कहा। सरदार ने उसके बाद तंग आके कहा, ओए जे नहीं कोई उठदा तो मैं लंघान लगा तुहाडे उत्तों गड्ढा। एक जो अभी साहब बोले ना, इनकी तरह एक नौजवान जो था वो कहने लगा, सरदारा 1 मिनट रुक जा, मेरी गल सुन ले, फिर जो करना ही कर ले। कहंदा हाँ बोल फटाफट। कहंदा सरदार कहंदा, सरदारा जिन्ने लम्मे पेदे ने ना, कसमें आई बड़े ही आलकसी ने, बड़े ही हड्डराम ने, ते मैनू चुक के साइड ते कर दे, ते इन्हां उत्तों गड्ढा
لنگا دیں تے ویر جی ساڑا ساری قوم دا ایال ہے. مطلب آپ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ؟ You are here to learn marketing and selling, right? So you have to tell شاہد بھائی یار these are the modern tools and the techniques you can use to even expand your business and sell your products instead of you are asking ایکن جو ہے گا. This is not gonna work, guys. You are here to learn marketing and the sales. You have the time. You have the time to learn the latest modern tools. Shahid Bhai is on the manufacturing end. Who is responsible for selling Pakistan-based manufactured products to the whole world? Shahid Saab or you? Yes, you are responsible. The whole world is your mandi. 7.8 billion people are your customers, and you are thinking about how to sell something in Pakistan. You have to ask Shahid Saab that Shahid Saab, this product is very hot in France. This product is very hot in Germany. Sir, this is going hot in Canada. This is going hot in USA. Can you manufacture this product for us? This is his expertise to build small manufacturing units. If anyone in your family or friend circle who is kind of more passionate in manufacturing, تو اس کے لیے ہے یہ کہ ان کے پاس آئے آپ کے ابا کزن چاچا ماما تایا محلے میں کوئی یار مجھے کوئی کاروبار کرنا ہے تو وہ ان کے پاس آئے اور دیکھے کہ ایک چھوٹا سا مینوفیکچرنگ یونٹ کیسے چل سکتا ہے. بھائی لوگوں سیلز کی مارکیٹنگ کی پوری دنیا کے اندر رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ آپ کی. ٹولز بتاتے ہیں نہیں بھائی ٹولز سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ امیزون فرانس میں, امیزون سنگاپور میں, امیزون لنڈن میں, امیزون یورپ میں, امیزون کینیڈا اور امریکہ میں کیا کیا بک رہا ہے چل جاتا ہے پتہ. تو بھائی آپ وہ اس ریسرچ کی بیسس کے اوپر کیوں اپنی پروڈکٹس ڈیولپ نہیں کرواتے؟ پاکستان کے اندر بیسٹ مینوفیکچرنگ فیسلٹیز ہیں, لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں معذرت کے ساتھ کسی نے ایک ٹرینڈ چلایا یار سوکھی نا وہی وہ 5 نشائیوں والی بات سانو چوک کی کوئی سائڈ تے کر دے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ چائنا کے اندر جو چیزیں علی ایکسپریس کے اوپر ایزیلی اویلیبل ہیں وہاں سے کوئی پروڈکٹ ڈھونڈتے ہیں, اس کا پی ایل کرتے ہیں امیزون کے اوپر اور سوچتے ہیں اس کے اندر سے ہم لوگ کچھ کیا نکال لیں گے, اپنا حصہ نکال لیں گے. دیٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ویری ڈیفیکلٹ. یہ اتنا آسان نہیں رہا کیونکہ وہ جو پروڈکٹ چائنا میں اویلیبل ہے آپ کے لیے وہ دنیا کے 200 ممالک کے رہنے والے لوگوں کے لیے بھی اویلیبل ہے, لیکن جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ دنیا کے 200 ممالک کے اندر اویلیبل نہیں ہے. آپ کو جاننا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کو جاننا ہے کہ پاکستان میں جتنا مرنگا پیدا ہوتا ہے دنیا میں نہیں ہوتا. پاکستان سے آپ مرنگا آئل بیچ سکتے ہو. کتنے لوگ یہاں سے مرنگا آئل بیچ رہے ہیں امیزون پہ؟ پاکستان سے آپ مسٹرڈ آئل بیچ سکتے ہو, آپ لوگ روغن بادام بیچ سکتے ہو. یہاں پر غضب خدا کا آپ مارکیٹ چلے جاؤ تو آپ کو سارے کا سارا امپورٹڈ آلیو آئل, لا حول ولا قوت الا باللہ. مطلب ہم لوگ آئل امپورٹڈ یوز کرتے ہیں, چیز امپورٹڈ یوز کرتے ہیں, اور وہ ملک یوز کرتا ہے جو چوتھا بڑا ملک پروڈیوسر ہے. یو نو وائی؟ بیکاز آف یو گائز, بیکاز آف اس, not because of شاہد صاحب, not because of the کسان of this country, because اس ملک کے اندر لوگوں نے نہ مارکیٹنگ کرنا سیکھا نہ سیلز کرنا سیکھا. آپ لوگوں کو سیکھنا ہے. آپ لوگوں کے پاس آج دنیا کھلی ہے, پوری دنیا کی منڈیاں آپ کے سامنے ہیں. اگر آپ نہیں سیکھتے, اگر آپ نہیں بیچتے, اگر آپ اپنے برانڈز ڈیولپ نہیں کرتے تو یو آر ریسپانسبل. آپ کو ان کو سکھانا ہے. شاہد صاحب کتنی فیکٹریز آپ لگوا چکے ہو؟ 10,000 مائکرو فیکٹریز لگا چکے ہیں. ان میں سے کتنے لوگ امیزون پہ بیچ رہے ہیں؟ ایک بھی نہیں یار. وہ فیکٹریز جو 10,000 فیکٹریز کچھ پروڈیوس کر رہی ہیں وہ کہاں پر جا رہی ہیں؟ پاکستان میں. تو کیا اس کی انڈیا میں ضرورت ہے؟ پوری دنیا میں ضرورت ہے. تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ برج اپ کرنا ہے. برج اپ. آپ کو سوچنا ہے, یو جسٹ نیڈ ٹو فوکس آن ون تھنگ, on marketing and the sales, and this is the guy جس کو آپ کو برج اپ کرنا ہے, انڈرسٹینڈ کرنا ہے. یہ آپ کو بتائے گا پاکستان میں کیا کیا بنتا ہے اور اس کو ہم لوگ دنیا میں کہاں کہاں پر بیچ سکتے ہیں, اور آپ کو پاکستان کے برانڈز کی پوری دنیا کے اندر ایگزسٹنس کریٹ کرنی ہے. اس کے بغیر ایسے کیسے ہی رہیں گے ہم لوگ بھیک منگے, ہر دوسرے مہینے IMF کے پاس منہ اٹھا کے چلے جائیں گے کہ اللہ کا واسطہ ہمیں چند بلین ڈالرز دے دو, کیونکہ یہ قوم جو ہے بہت عیاش ہے. سوئس چاکلیٹس کھائے بغیر ہمیں نیند نہیں آتی. ہم شیمپو امپورٹڈ یوز کرتے ہیں, ڈو والا. باہر گاڑیاں بھی امپورٹڈ کھڑی ہیں. شرم آتی ہے ہمیں یہ بتاتے ہوئے کہ نہیں یار میں نے جو شرٹ پہنی ہے دس از میڈ ان پاکستان. ہمیں تو اپنے آپ کے اوپر بھی آج تک اپنی زبان پہ, پنجابی زبان پہ, اردو زبان پہ, جس کو بولو انگریزی,
مائی گاڈ انگریزی کے اندر ہم لوگ اپنا انٹروڈکشن بھی انگریزی میں سٹارٹ کرتے ہیں. کیا ہے یہ جو گورا 100 سال ہمارے پہ حکومت کر گیا نا, اب یہ تیسری نسل آ چکی ہے, آپ نے اس غلامی کو توڑنا ہے. اور آخری بات کے ساتھ ختم کروں گا, گورے نے آ کے ایک کمپنی کھولی تھی, ایک فیکٹری لگائی تھی ہندوستان کے اندر اور پورے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا. آپ لوگ آج امریکہ کے اندر, پورے یورپ کے اندر, کینیڈا کے اندر, اس کی ہر گلی محلے کے اندر یہاں پر بیٹھ کے یو ایس کارپوریشن رجسٹرڈ کراؤ. ٹرسٹ می, امریکہ کے اندر اور یہاں پر انٹرنیٹ کے اندر, کمپیوٹر کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. اگر فرق ہے تو اس 5 پاؤں کی کھوپڑی کے اندر, اور وہ آپ کو یہاں پر یہ انیبلرز, یہ انوائرمنٹ پرووائڈ کر رہا ہے کہ اس کھوپڑی کو آپ تھوڑا سا اپ گریڈ کر لو. اور مل کے یہاں پر بیٹھنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو تھوڑا سا پش کرو, کہ ایک دوسرے کو آپ اپ گریڈ کر لو, تب یہ ملک منڈی بنے گا. یہ یاد رکھیے گا, اگر ہم نے فری لانسنگ کو, ای کامرس کو, اگر یہاں پر انڈسٹری بنانا ہے تو ہمیں نالج شیئر کرنا پڑے گا, ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. ادروائز یہی ہوئے گا کہ اس کے اندر بھی ہم لوگ پیچھے رہ جائیں گے اور دنیا کے دوسرے ملک آگے نکل جائیں گے. لیکن یہ ہم انشاءاللہ ہونے نہیں دیں گے. یہ چند لوگ, جن لوگوں نے یہ قافلہ سٹارٹ کیا نا, ثاقب, سنی, ریحان بھائی, شاہد, حذیفہ, مجھ فقیر کو بھی کسی لسٹ میں ڈال لیں, انشاءاللہ یہ اب قافلہ رکے گا نہیں. پاکستان دنیا کا دوسرا فری لانسنگ کنٹری بن چکا ہے, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کبھی انڈیا ہم سے اوپر آ جاتا ہے, کبھی ہم اوپر آ جاتے ہیں. اور اگر آپ کچھ نہ کرو, صرف ایک عہد کرو کہ آپ نے روز کے $5 بنانے ہیں. $5 اگر ہر پاکستانی روز بنائے تو میرے پیارے بہنوں, بھائیوں, پورے 118 دنوں میں اس پورے ملک کا $130 بلین قرض اتر جاتا ہے. صرف آپ نے اپنے حصے کی اینٹ لگانی ہے, اپنے حصے کا کام کرنا ہے. دیکھیے یہ ملک کس طرح ایک پور کنٹری سے ایک رچ کنٹری کے اندر بدلے گا, اور اگلے انشاءاللہ 4 سے 5 سالوں کے اندر آپ اور ہم انشاءاللہ یہ ہوتا دیکھیں گے. تھینک یو ایوری ون.